اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد همتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ ان دو آیات میں سے پہلی آیت وہی ہے جس پر کل گفتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا۔ اس میں اس آیت کا آخری حصہ جو زیر بحث تھا وہ تقدیر کے موضوع پر تھا۔ بس اس سے پہلے کہ میں دوسری آیت کی طرف متوجہ ہوں، میں اس باقی حصہ سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب کا مضمون ہے کہ کیا وہ تقدیر جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہو اور وقت آ جائے تو پھر اسے ٹالا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر لازماً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام فیٹلزم کا قائل ہے، یعنی یہ بات تسلیم کرتا ہے اور یہی بات اسی کی تلقین کرتا ہے کہ انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور زندگی اور موت کے ایسے مقدر اوقات ہیں کہ جنہیں نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں بہت سے دلائل پہلے گزر چکے ہیں۔ چند اور آیات کے حوالے سے میں اس مضمون پھر تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں گا۔ مثلا قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت 78-89 میں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ کہ جب بھی قتال یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا ذکر ہو، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو کہتے ہیں اے اللہ تو نے ہم پر قتال فرض کیوں کر دیا، کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ اور اگر فرض کرنا ہی تھا تو لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیا تو کچھ مدت کے لیے اسے ٹال نہیں سکتا، کچھ اور دن ہم امن سے یہاں جی لیں؟ قل متاع الدنیا قلیل، تو جواب یہ دے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہی ہے، تھوڑی سی ہے۔ متاع سے مراد استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، تو یہ دنیا کے چند دن کا فائدہ ہی تو ہے، لیکن قتال میں اگر تم مارے جاتے ہو
تو ایک دائمی فائدے کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے۔ اس لیے تم کیوں ایک دائمی فائدے کے مقابل پر عارضی چند دن کے فائدے کو ترجیح دے رہے ہو؟ یہ کوئی ظلم اور مصیبت نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، اور جو آخرت ہے وہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہر صورت میں اچھی نہیں ہے۔ اگر بے تقوی کے مر گئے تو مارے گئے، پھر تو ایک بہت لمبا عرصہ تمہیں آخری زندگی میں، اخروی زندگی میں تکلیف کا زمانہ دیکھنا ہوگا۔ بس فرمایا کہ یہاں تم تقوی کے خلاف کو چھوڑ کر باتیں کر رہے ہو۔ یہ اعتراضات جو اللہ پر ہیں یہ تو تقوی سے آ رہی ہیں، تو کیوں اپنی قبر کھود رہے ہو خود؟ ایسی باتوں سے تمہیں فائدہ تو کچھ نہیں پہنچے گا، نقصان بہت ہوگا، کیونکہ مرنا سب نے ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر قتال میں نہ مارے گئے تو ویسے مر جاؤ گے، لیکن ان منحوس خیالات کے ساتھ مرے تو دنیا کے چند روز تو تمہیں مل جائیں گے، آخرت کے لمبا عرصہ تمہیں تکلیف میں گزارنا ہوگا۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ ولا تظلمون فتیلا، لیکن یہ یاد رکھو کہ پھر بھی تم پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ کوئی انتقام نہیں لے گا تمہاری باتوں کا، تمہارے گناہوں کا ایک طبعی نتیجہ ایسا نکلے گا جس سے تم تکلیف میں مبتلا ہوگے، لیکن ظلم کی راہ اللہ تعالیٰ ہرگز اختیار نہیں کرے گا۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو لکیر ہوتی ہے، تو اس لکیر کے برابر بھی تم سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت نے تو تمہیں آ ہی لینا ہے، خواہ تم مضبوطی سے چنے ہوئے گنبدوں کے اندر محفوظ ہو یا قلعوں میں محفوظ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب اس میں جو اچھی بات پہنچنے پر یہ کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی نیکی کا اظہار نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھلائیاں اتارے اور ہماری خدمت کرے اور ہمیں اچھی اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے پہنچیں، یہ مراد ہے۔ یعنی ہم سے کوئی سخت سلوک ہونا درست نہیں ہے، ہمیں لازماً اچھی چیزیں پہنچنی چاہیے، پر دیکھو اللہ نے ہمارے لیے یہ اچھی چیزیں اتاری۔ اور دوسرا اس میں معنی یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہماری خوبیوں کی وجہ سے یہ بھلائیاں آسمان سے اتر رہی ہیں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت جب کوئی برائی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برائی تیری طرف سے ہے، یعنی خوبیوں کا کریڈٹ اور اس کا سہرا تو اپنے سر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہماری خاطر یہ اچھی باتیں ہمارے لیے بھیجی ہیں۔ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مشکل کی نحوست منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں حاضہ ان تصیبہم سیئۃ یقولوا حاضہ من عندک، اے محمد یہ تیری طرف سے پہنچا ہے۔ قل کل من عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ آخری شکل میں تو ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے ہی میں نہیں آتے، کسی صورت بات حقیقت کو یا زندگی کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں پا رہے۔ دوسری آیت اس مضمون پہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایک اور بھی ہے موقع جب کہ ایک عذاب پہنچ جائے اور پکڑ لینے کو ہو، اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تو مہلت دے دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر تو مہلت دے گا تو ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے،
وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ یہاں یہ جواب نہیں دیا کہ عذاب نہیں ٹالا جائے گا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ اجل مسمى ہے، وقت آ گیا ہے، اب یہ عذاب نہیں ٹالا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہا کہ بعض دفعہ عذاب ٹالے جاتے ہیں اور بعض مشروط فیصلے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری خاطر یہ عذاب ٹالا جائے، کیونکہ تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہے، اور تم اپنے متعلق جو دعوے کیا کرتے تھے وہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے تم جھوٹوں کی بات مان کر خدا کیوں اس عذاب کو ٹالے؟ جیسا کہ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے ما لکم من زوال، کہ تم پر کبھی زوال کے دن نہیں آئیں گے، تمہارے لیے مقدر ہی نہیں ہے۔ تو اب زوال کے دن آ گئے، تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے زوال کے دنوں میں تمہارے اصلاح کے وعدے بے معنی اور بے حقیقت ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابراہیم آیت 43-45۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، کہ وہی ہے جو تمہیں روزانہ رات کو وفات دیتا ہے، یعنی عارضی طور پر تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ایک قسم کی موت کی کیفیت ہر روز رات کو جب تم سوتے ہو تم پر طاری ہوتی ہے۔ ثم یبعثکم، پھر روزانہ تمہیں اٹھاتا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں اس مضمون کی بحث کے علاوہ جو خاص بات میں جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ مضمون ہے کہ ہمارا روز حشر نشر ہو رہا ہے، روزانہ اٹھتے ہیں اور روزانہ بعض نیک ارادوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں اور دوبارہ پھر ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے بغیر ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی عارضی موت میں اگر واپس بلا لیتا تو اس کی مرضی تھی، سوتے سوتے بھی تو لوگ موت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے تمہارے وعدے کرنے کا اور ہم پھر ایسے ہو جائیں گے، یہ تو ہر روز جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ تمہیں روزانہ موت آتی ہے، پھر تمہیں حشر نشر ہوتا ہے، تم اس دنیا میں پھر اٹھائے جاتے ہو اور تمہاری آزمائش کے دور روزانہ چلتے ہیں۔ تو آج یہاں ایسے ہو تو کل وہاں کیسے بدل جاؤ گے؟ اس لیے تم روزانہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ورنہ ہر رات ایک تبدیلی کا موقع لے کے آتی ہے اور ہر صبح تمہاری آزمائش بن جاتی ہے اور پھر تم اب نیک ارادوں سے واپس لوٹ جاتے ہو۔ فرماتا ہے ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بس دیکھو آخر پھر تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا اعمال کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتا ہے نجات تو ہم دے دیا کرتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہر مصیبت جو ہے وہ اجل مسمى ہے۔ بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جن سے تمہیں نجات ملتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی صورت میں بھی نجات دے دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی رحمت کی شان ہے کہ اس کے باوجود بھی کبھی جب وہ چاہتا ہے نجات بھی تمہیں بخش دیتا ہے، تاکہ تم یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ بغیر استحقاق کے بھی کبھی اپنی رحمت کا جلوہ دکھا سکتا ہے، تو اگر تم اس رحمت کو کماؤ گے اور اس کا مستحق ٹھہرو گے تو وہ کیوں تم سے غیر معمولی رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں فرمائے گا۔ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان سے پوچھ کہ وہ ہے کون جو تمہیں نجات بخشتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ رات کا وقت ویسے ہی ڈراؤنا ہوتا ہے،
لیکن یہاں اندھیروں سے مراد مصیبتیں اور کئی قسم کے خوفناک ابتلا ہیں۔ اس ایسے وقت میں جب کہ یہ ابتلا تمہیں گھیر لیں اور خوف دامنگیر ہو جائے، فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں ان ظلمات سے نجات بخشتا ہے، تدعونہ تضرعا و خفیہ، ایسے وقتوں میں تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، زاری کرتے ہوئے اونچی آواز سے، اور بعض دفعہ دل ہی دل میں، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں نجات بخش دی تو ہم ضرور شکر گزار بندے بنیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کو اللہ تمہیں ان مصیبتوں سے نجات بخش دیتا ہے، اور ہر کرب اور ہر بلا سے وہی ہے جو نجات بخشنے والا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے ثم انتم تشرکون کہ تم پھر بھی شرک ہی کرو گے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ایک روزمرہ کی انسانی نفسیاتی کیفیت پر دلالت کر رہی ہے۔ جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو گریہ وزاری سے کام لیتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے۔ جب بچ جاتے ہیں تو اپنی چلاکیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ انسان کہتا ہے پھر دوسروں سے جب ذکر کرتا ہے نا، کہتا ہے دیکھو ایسے وقت مجھے یہ خیال آیا، میں نے کہا یہ بادبان جو ہے کام نہیں آئے گا، اس کو کاٹ دو، یہ تو اور ڈبوئے گا، اس لیے یہ چلاکی کرو اور یہ ہوشیاری کرو۔ اور اکثر انسان وقت گزرنے کے بعد ہمیشہ خود کریڈٹ لیتے ہیں، خواہ ان کی چلاکی ہو بھی نہ اس میں کچھ، خواہ اتفاقی حادثات کا نتیجہ ہو، خواہ کسی اور کی ہوشیاری ہو، وہ اس کو بھی اپنے سر تھونپتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے شرک، یعنی شرک سے مراد ضروری نہیں ہے کہ بت پرستی میں تم واپس لوٹ جاتے ہو، مراد یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو بھول جاتے ہو اور مصنوعی خداؤں کی طرف اپنی نجات منسوب کرنے لگ جاتے ہو۔ کبھی تم خدا بن جاتے ہو، کبھی تمہارے دوست خدا بن جاتے ہیں، اس وجہ سے تم بچ گئے، اس وجہ سے بچ گئے، اور بھول جاتے ہو کہ تم نے خدا سے گریہ وزاری کی تھی اور اللہ ہی تھا جس نے تمہاری گریہ وزاری کو قبول فرمایا اور تمہیں اندھیروں سے نجات بخشی۔ پھر قومی طور پر عذابوں کے ٹلنے اور نہ ٹلنے کا مضمون بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یونس کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو انفرادی باتیں ہو رہی تھیں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین، سورہ یونس آیت 99، کہ کیوں نہ ایسی بستیاں اور بھی ہوئیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان سے فائدہ اٹھایا سوائے یونس کی قوم کے، کہ جس نے ضرور فائدہ اٹھایا۔ یعنی یونس کی قوم کے علاوہ اور بھی تو اہل بستی ایسے ہو سکتے تھے جو عین اس وقت جب کہ عذاب آنے والا ہو اس وقت عذاب ٹالنے کے لیے خدا کی طرف جھک جاتے اور ان بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہ جاتا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، جب یونس کی قوم نے آخری وقت میں جب کہ عذاب آنے ہی کو تھا ایمان لا کر ہم سے نجات طلب کی، ہم نے ان کے دکھ ان کی مصیبتیں دور فرما دیں اور عذاب ان سے ٹال دیا، اور وہ عذاب ایسا تھا جو بہت ہی رسوا کن اور ذلیل عذاب تھا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، عذاب الخزی فی الحیات دنیا وہ ایسا عذاب تھا جو انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتا۔ وہ ایک مثال بن جاتے کہ ایسی ایک ذلیل قوم تھی جو اپنے نبی کے انکار میں کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی گئی اور کہانیاں بنا دی گئی۔ فرمایا اس سے بھی ان کو خدا تعالیٰ نے نجات بخش دی، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِین، اور ہم نے انہیں ایک لمبے عرصے تک اس کے بعد دنیا میں فوائد کی زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشی، یعنی آرام سے خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی۔
لیکن اس کے مقابل پر ایک ایسی قوم بھی ہے جس کو اسی طرح وقت کا نبی ڈراتا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب اگر تقدیر مبرم کا یہ معنی لیے، یعنی تقدیر کے یہ معنی لیے جائیں کہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ کسی شخص یا کسی قوم کے متعلق آخری صورت میں نہ آیا ہو تو اس سے پہلے ان کو اٹھایا نہیں جا سکتا یا ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا، تو یہ معنی قرآن سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اس فرق کو پیش نظر رکھیں۔ ایک ہے وہ تقدیر جو آخری صورت میں حد آخر کے طور پر لکھی جا چکی ہے، اس میں قوموں کی تاریخ بھی شامل ہے جو بنتی اور بگڑتی ہے، مگر ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس دائرے سے قومیں تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس میں اسپیشیز یعنی زندگی کی مختلف قسموں کی تاریخ بھی ہے، وہ بھی ایک دائرہ کار سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب ڈائناسورز کے مٹنے کا وقت آیا تو وہ مٹا دیے گئے، لیکن وہ ایک بڑی وسیع تقدیر کے تابع تھا جس میں ان جانوروں کے ذاتی قصور یا ذاتی خوبیوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ ایک وسیع اسکیم تھی، اس کے تابع ان کا آخری وقت آیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ اپنی ایک عمر لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس آخری عمر کا یہ مطلب ہے کہ اس آخری عمر کی حد سے آگے نہیں جا سکے گا، لیکن اس سے پہلے کئی بلائیں وارد ہو سکتی ہیں اور کسی وقت بھی وہ فنا ہو سکتا ہے، خواہ وہ بے جان مادہ ہو یا جاندار ہو، دونوں صورتوں میں یہ مضمون برابر صادق آتا ہے۔ حقیقت میں ہمارا آخری حد تک پہنچنا بھی اللہ کے فضل سے ہے، ورنہ موت کے حملے ہم پر ہر طرف سے اس طرح ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے ہم پر نگران اور محافظ مقرر نہ ہوں جو ہمارے آگے بھی ہوں اور پیچھے بھی ہوں تو ہم اپنی آخری حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بس آخری حد تک پہنچانا بھی اللہ کے فضل ہی کا محتاج ہے۔ حضرت نوح کے متعلق دیکھیں، ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ دیکھو آخری وقت تک تم پہنچائے جا سکتے ہو، تم جو مٹائے جا رہے ہو اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے مٹائے جانے والے ہو، ابھی وقت نہیں آیا تمہارا۔ چنانچہ حضرت اس میں سورہ نوح آیت 2 تا 5 میں یہ مضمون یوں درج ہوا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم۔ اے ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس وقت سے پہلے کہ نہایت دردناک عذاب ان کو آ پکڑے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں یقیناً تمہارے لیے بہت کھلا کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ وہ یعنی اللہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں آج تباہ کرنے کی بجائے تمہارے وقت کو ٹال کر آگے بڑھا دے گا یہاں تک کہ تم اجل مسمی تک جا پہنچو۔ تو صاف ثابت ہوا کہ اجل مسمی سے پہلے وہ مرنے کی تیاری کر بیٹھے تھے، اور اگر اللہ کا خاص فضل شامل حال نہ ہوتا تو انہوں نے مر جانا تھا، اور یہی بتایا جا رہا ہے، اور اس تنبیہ کے باوجود انہوں نے تباہی کو قبول کر لیا اور اجل مسمی تک نہیں پہنچے۔ بس اجل مسمی تک پہنچنا یہ بھی اللہ کے فضل سے اور انسان کے اعمال کا کسی حد تک اس میں دخل ہے۔ بس وہ لوگ جو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنے جسموں کے ساتھ اور اپنی عمریں چھوٹی کر لیتے ہیں، کئی قسم کے زہروں میں مبتلا، کئی قسم کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کی صحتیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو اگر کہا جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تقدیر ہے جب ہمیں مرنا ہی ہے۔ ان کو یہ مثال دینی چاہیے کہ دیکھو اجل مسمی تک تاخیر بھی ہو سکتی ہے تمہاری موت میں، اور اجل مسمی سے اکثر تو پہلے ہی مر جاتے ہیں،
بہت شاذ ہیں جو اجل مسمى تک پہنچتے ہیں، اور اس میں انسان کے اپنی کمزوریوں کا دخل ہے، اور یہاں دعا کا مضمون کار فرما ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو غفلتیں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، ان کے بد اثرات سے ہمارے جسموں اور ہمارے روحوں کو نجات بخش۔ فرماتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ جب اجل مسمى آ جائے گی پھر اسے کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، جو چاہو کر لو، ایک ذرہ بھی تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس سے مراد بھی دراصل آگے بڑھنا ہی ہے۔ وہاں جو پیچھے ہٹنے کا مضمون ہے، مراد ہے تم اس سے بھاگ کر نہ پیچھے جا سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو کہ اچھا چلو مڑ جاتے ہیں یہاں سے، وہاں جا کے مڑنا ہے ہی نہیں، پھر تو آگے ہی آگے بڑھنا ہے، یعنی اس موت کے اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنا ہی گرنا ہے، اس سے نہ پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہی وہ مضمون ہے جو میں ابھی بیان کیا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک خاتمہ کا وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے تو ان سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی خوف سے ڈر کر واپس جانے کا کوئی سوال نہیں ہے ان کے لیے، اور نہ اسے پھلانگ کر آگے نکلنے کا۔ اس کے باوجود تقدیر مبرم کے شواہد بھی ملتے ہیں، اور وہ تقدیر مبرم اجل مسمى بنتی ہے، مگر اس میں ایک اور تقدیر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بعض انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت کے لیے بچا کے رکھے جائیں گے، اس لیے اس سے پہلے جب موت ان کو ہر طرف سے آ کے گھیرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے بچاتا ہے کہ تقدیر مبرم میں ان کا لمبی زندگی پانا شامل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کی تقدیر مبرم ان کے حق میں بچا کر ان کی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو ایسے لوگ کئی دفعہ مر چکے ہوتے، لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں کے متعلق یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ اس میں بعض دوسرے فوائد وابستہ ہوتے ہیں، اور ان فوائد کے پیش نظر وہ تقدیر مبرم بن جاتی ہے، اگرچہ اسے اجل مسمى نہیں کہا جاتا۔ مثلا حضرت موسیٰ کے ذکر میں جو قرآن کریم یہ ایک تمثیل پیش فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ایک بزرگ کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کسی کو لڑکے کو قتل کر دیا۔ اگر وہ قتل نہ کرتے، قتل تو اجل مسمى نہیں تھی، قتل نہ کرتے تو وہ آگے بڑھتا اس عمر میں، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس نے بد کردار ہو جانا تھا، اور اس کو فیض پہنچا ہے اس کے بزرگ ماں باپ کا اور ان کی دعاؤں کا۔ بس بغیر جرم کے مارنا تو گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے کسی کو ناحق نہیں بلاتا، اس خوف سے کہ کہیں وہ نیک نہ بن جائے، لیکن بد نہ بننے کے احتمال کے پیش نظر اگر کسی کی عمر چھوٹی کر دی جائے تو یہ احسان ہے، اور یہ عقل کے خلاف بات نہیں، یہ خدا کے تصور کے عین مطابق ہے، اور وہاں اس کی اپنی نیکیاں کام نہیں آئیں بلکہ ماں باپ کی نیکیاں اور دعائیں کام آ گئیں۔ اور اس لیے جو اولاد کے حق میں دعاؤں کے متعلق بار بار تلقین کی جاتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بچوں کی تربیت میں دعا پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان مر سکتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے دوسرے جہان میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی اولاد کی اس کی دعائیں نگران بنی رہتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے یہ روایت بیان کی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت اماں جان نے ہمیں بلایا، سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو اس گھر میں ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، ایک خالی گھر چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن یہ وہم نہ کرنا کہ یہ گھر خالی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے لیے دعاؤں کا ایسا خزانہ چھوڑ گئے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی پاک نصیحت تھی اور ایسی سچی تھی
اسے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی غلط فہمی سے یہ سمجھے کہ اس کی چلاکیوں سے اس کو کچھ نصیب ہو رہا ہے تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ یہ وہی خزانہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے حق میں پیچھے چھوڑ گئے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ بعض دفعہ اولیاء کی اولاد 7 پشتوں تک وہ نعمتیں کھاتی ہے جو ان کے بزرگ اپنی نیکیوں کی صورت میں ذخیرہ چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ وہ اگر اپنی جہالت میں اپنے اوپر اترانے لگیں اور یہ سمجھیں کہ یہ حسنات جو ہم جس آیت میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اتری ہیں، تو بڑی بیوقوفی ہوگی۔ جب احمدیت کی وجہ سے ابتلا آ جاتا ہے بعض دفعہ ان لوگوں پر، تو کہتے ہیں وہ احمدی نہ ہوتے نا تو نہ مارے جاتے، کہ ہماری ترقی رک گئی، ہمارا فلاں یہ ہو نقصان پہنچ گیا، صرف احمدیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بعض لوگ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ خفیف خفیف سی باتیں، ہلکی ہلکی باتیں حقیقت میں بعض دفعہ دلوں پر زنگ لگا دیا کرتی ہیں، اور اسی آیت کے تابع ہیں جس پر ہم نے گفتگو شروع کی ہے، یعنی اس پر میں دوبارہ واپس جاؤں گا کہ جب بھی ان کو حسنہ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے، دیکھو ہم نے ایسے ہوشیاری سے کام کیے، ایسی اچھی تجارت کی، ایسی حکمت سے اپنے پیسے کو لگایا کہ اب ہم خوب دولت میں کھیل رہے ہیں، ریل پیل ہے ہر طرف، اور جب نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں دیکھا نا فلاں نے احمدیت کے تعصب میں ہمیں نقصان پہنچا دیا، ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس وقت احمدیت پر بلیم۔ اور یہ وہی مضمون ہے کہ من عندک، اے رسول تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہم خوبیاں اپنی طرف اور برائیاں دوسرے کی طرف، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ جو نیکیاں مل رہی ہیں وہ اس دین کی برکت سے مل رہی ہیں، اور جو کمزوریاں ہیں وہ تمہاری ذاتی کمزوریاں ہیں جو کبھی کبھی سر اٹھاتی ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچا جاتی ہیں۔ بس یہ ہے تقدیر کا مضمون، جس کے بعد اب میں پھر دوسری طرف منتقل ہوں گا، لیکن ایک تھوڑا سا حصہ ابھی میں مختصراً بیان کر دوں کہ تقدیر مبرم میں بیان کر رہا تھا کہ بعض دفعہ کسی خاص بندے کے حق میں بھی لکھی جاتی ہے بعض حکمتوں کو پیش نظر، جیسا کہ ان کا قتل ہونا، جو قتل ہو گئے، اس بچے کا قتل ہونا اصل اجل مسمى نہیں تھی، تقدیر مبرم ضرور تھی اور اس کے فائدے میں تھی۔ اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی زمین پر موت مقدر کر دیتا ہے، کسی زمین پر موت کا مقدر ہونا یہ اجل مسمى سے تعلق نہیں رکھتا، اجل مسمى سے مراد اس کی ان بلٹ صلاحیتیں اور وہ خواص ہیں جو ہر انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی پیدائش کے پیٹ کے میں اس کے تخلیق پانے کے دوران ہی عطا ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیش نظر اگر تمام حالات درست رہیں تو اس کی زیادہ سے زیادہ ایک عمر ہو سکتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ہے اجل مسمى۔ اور ایک ہے تقدیر مبرم، اس سے پہلے بھی وہ مر سکتا ہے، اور اس سے پہلے باوجود اس کے کہ وہ بظاہر مرنے کا اقدام کر بیٹھے اپنی غلطی سے، بچایا جا سکتا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ کسی زمین پر کسی کا مارنا یہ اجل مسمى نہیں، یہ تقدیر مبرم ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی زمین پر موت مقدر کر دیتا ہے تو اس علاقے کی طرف اس کے لیے کوئی کام یا ضرورت مقرر فرما دیتا ہے، اسے پھر وہاں جانا ہی جانا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اب میری بیوی کے بھائی تھے مرزا شمیم احمد صاحب مرحوم، وہ ان کا معلوم ہوتا ہے ان کے لیے ارض جاپان میں مرنا ان کی تقدیر مبرم تھا، اور کراچی میں بار بار بڑے سخت ہارٹ اٹیک ہوئے اور ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، پھر بھی بچتے رہے، اور بعض دفعہ تو بالکل نا امیدی کی کیفیت ہوتی تھی اور پھر بھی بچ جاتے تھے۔ پھر جب جاپان اچھے بھلے ہنستے کھیلتے جاپان کا سفر اختیار کیا، وہاں چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔
تو یہ مراد ہے کہ بعض حکمتوں کے پیش نظر اللہ بہتر جانتا ہے کیوں بعضوں کے لیے بعض علاقوں بعض زمینوں پہ مرنا بھی مقدر ہوتا ہے۔ جہاں تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف تقدیر کا نظریہ رکھنے والے فرقوں کا تعلق ہے، میں مختصراً ان کا تعارف بھی یہاں کروا دوں، کیونکہ یہ مضمون جب چھڑ چکا ہے تو پھر وہ بھی معلومات مہیا ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس ضمن میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جن پر اعتماد اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ غالب امکان ہے کہ وہ کسی دوسرے فرقے نے اپنے مد مقابل فرقے کو مطعون کرنے کے لیے بنائی ہیں، اور ان کے الفاظ بھی ٹیل ٹیل جس کو کہتے ہیں نا، یعنی خود اپنا حال کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ ایسی ایک حدیث جامع ترمذی میں ابواب القدر کے تابع درج ہے۔ اس میں حضرت، اور اکثر آپ دیکھیں گے ایسی حدیثیں پتہ نہیں کیوں بیچارے حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ جب حضرت ابن عباس کا نام آتا ہے تو یا تو بہت ہی عظیم الشان تفسیری نکات آپ کو میسر آئیں گے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے، روح وجد میں آ جاتی ہے، اور بعض اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی فہم قرآن کی، اس لیے اپنی بات کو معتبر کرنے کے لیے حضرت ابن عباس کی طرف یہ روایتیں منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ میری امت کے دو فرقے ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، المرجیہ اور القدریہ۔ اب یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں بات فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو المرجیہ اور القدریہ کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، صحابہ کو کیا پیغام ملا اس سے؟ یہ جب بن گئے ہیں اور جب جھگڑے آپس میں شروع ہوئے ہیں، اس وقت کی یہ حدیث گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو بھی نہیں پتا ابھی تک مرجیہ اور قدریہ کیا ہوتے ہیں، جبکہ بن بھی چکے ہیں، اور صحابہ کو کیا پتا تھا یہ کیا چیز ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح خطاب کرنا آپ کی سنت سے متصادم ہے۔ آپ بات سمجھا کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، صرف تعلیم کتاب نہیں دیتے تھے، حکمتیں بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ مگر بہرحال اس حدیث سے اس طرف توجہ ہوئی کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ کون کون سے فرقے اسلام میں جبر و قدر وغیرہ کے مضمون پر کیا خیالات رکھتے تھے، اور جماعت احمدیہ کا مسلک نسبتاً ان میں سے کس کے قریب ہے۔ یہ تینوں فرقے قدریہ، جبریہ اور مرجیہ معتزلہ کے گروہ ہیں۔ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو عقل کے قائل تھے اور عقل کے عمل دخل کو ہر مضمون میں جاری دیکھتے تھے، لیکن ان میں بعض ایسے بھی بے وقوف پیدا ہوئے جو عقل کے نام پر نہایت بے عقلی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور بعض مسلمان مفکرین کو اور بزرگوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح اگر عقل کو کھلی چھٹی دے دی گئی تو یہ تو نظام دین تباہ برباد کر دیں گے۔ عقلیں ہیں نہیں اور عقل استعمال کریں، اور عقل کے نام پر دین میں دخل اندازی کے حق استعمال کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ عقل کو خادم بنائیں، عقل کو دین پر حاکم بنا رہے ہیں اور دین کو عقل کا خادم بنا رہے ہیں۔ بس ان میں سے بعض فرقوں کی جو نظریات ہیں وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ عقل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قدریہ، ان کے آگے 17 ضمنی فرقے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے کوئی سا طرز عمل اختیار کرے اسے اختیار ہے، اور یہ اختیار ہی ثواب و عقاب کی بنیاد ہے۔ ان کے نزدیک انسانی اعمال کے خلق اور کسب میں کوئی فرق نہیں، انسان مختار کل ہے، یعنی تقدیر کسی اور قسم کی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے عمل دخل کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کی گنجائش ہی نہیں دیکھتے۔ پھر کہتے ہیں وہ مسلمان جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں وہ نہ مومن ہے نہ کافر، ان کا مقام بین بین ہے، نیز مرتکب گناہ کبیرہ دائمی جہنمی ہے اگر وہ پہلے توبہ نہ کر لے۔ پھر کہتے ہیں انسان کی یہ قدرت کہ وہ مؤثر
مؤثر فی الاشیاء ہے، ایک مستقل اور داخلی قدرت ہے، خدا کی ودیت کردہ نہیں، یعنی خدا اس کو اس قدرت کے استعمال سے روک نہیں سکتا۔ یعنی اگر انسان ہے تو اس کا مؤثر فی الاشیاء ہونا اس کی خلقت میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غیر مؤثر نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جب مذہب کا غیر دوسرے مذاہب سے مقابلہ، مذہب حقہ کا جھوٹے مذاہب سے مقابلہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے بااثر لوگوں کے اثر کو اللہ تعالیٰ بالکل زائل کر دیتا ہے، ان کو کوئی بھی اثر، دوسری اثر قبول کرنے والی چیزیں بھی قبول نہیں کرتی۔ یہ الگ مضمون ہے، مگر بہرحال یہ عقل کے نام پر انہوں نے پھر خوب کھل کھیلا ہے دین کے معاملات سے، اور اسی لیے پھر بعض مقابل پر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دوسری طرف انتہا کر دی۔ ایک بات انہوں نے عقل کی بہرحال کی ہے معتزلہ نے، اور معتزلہ میں سے جو ابتداء میں عقل کا نام لے کر عقل کے نام پر دین کو سمجھنے کی کوشش کا جہاد کرنے والے تھے، وہ مخلص تھے، نیک نیت تھے اور صاحب فہم بھی تھے۔ ان کی تفسیروں میں سے تفسیر کشاف ایک بہت عظیم مقام رکھتی ہے، اور بہت سے مضامین میں بہت عمدہ روشنی قرآنی مضامین پر ڈالی گئی ہے، یا روشنی تو نہیں انہوں نے ڈالنی تھی، قرآن مضمون کو سمجھنے میں انہوں نے ہماری عقلوں کے لیے روشنی مہیا کی ہے۔ یہ عقیدہ مثلا ان کا معقول اور روشن دکھائی دیتا ہے کہ خدا حکیم و علیم ہے، اس لیے اس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ تعہد اس کے لیے واجب اور ضروری ہے، ان معنوں میں کہ جب وہ صاحب عقل اور صاحب فہم ہے اور حلیم ہے تو یہ بات ہی بے معنی ہے کہ وہ ان کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ لغو بحث ہے کہ عقل والے کے متعلق یہ بحث کی جائے کہ وہ عقل کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ بس یہ معقول ان کا ایک رویہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کی اچھی صفات پر گفتگو ہو تو یہ بحث لغو اور بے معنی ہے کہ ان صفات کے خلاف بھی وہ کچھ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، مگر بیان اس طرح کرتے ہیں کہ خدا پر لازم ہے۔ لازم سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی اور نے لازم کر رکھا ہے، مگر یہ لازمہ ایک اندرونی لازمہ ہے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ ایک شریف آدمی شریف ہی رہے۔ ایک طرف شریف کہو، دوسری طرف یہ کہو کہ شرافت کے خلاف حرکت کر سکتا ہے کہ نہیں، نہایت ہی بیوقوفی والی بحث ہے۔ بس اس پہلو سے ان کا یہ نقطہ عمدہ ہے۔ معتزلہ کا ایک مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے اور بد کو سزا دینے پر مجبور ہے، لیکن اس نظریے کے خلاف معتزلہ کا دوسرا نظریہ بھی موجود ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ اکٹھے جس کتاب سے یہ لیے گئے ہیں اس نے پوری طرح معتزلہ سے انصاف نہیں کیا۔ معتزلہ دوسری جگہ تسلیم کرتے ہیں کہ اندرونی حکمتوں کے پیش نظر جن پر خدا تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے، وہ جب چاہے فیصلہ کرے کسی کو سزا دینے کا یا نہ دینے کا، تو حکمت پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر حکمت کا تقاضا ہو کہ یہ کیا جائے تو پھر وہ مجبور ہے۔ یہ مجبوری ان معنوں میں ہے جیسا کہ پہلے بحث میں مجبوری کا ذکر گزرا ہے۔ جبریہ فرقہ، اس کا بانی جہد بن صفوان جبری تھا، اسے جہمیہ بھی کہتے ہیں۔ جبریہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک انسان اپنے تمام افعال میں مجبور محض ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، جس طرح چاہے اور جس طرف چاہے وہ اسے لے جائے۔ فالانسان عندهم ليس بقادر على افعاله بل في اختیار اللہ يقلبه كيف يشاء۔ یہ کہتے ہیں کہ جو صفت انسان کی ہو سکتی ہے خدا کی نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ ہے ہی ہے نہیں کہہ سکتے، البتہ اللہ قادر کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم تو اللہ کو ہے ہی کہتا ہے، اور یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں جہالت میں کہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے نظریہ ایک بنا لیا ہے کہ اللہ اور انسان میں کوئی صفت ایک دوسرے کے برابر یعنی مشترک نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ بنانے کے بعد
کہتے ہیں ہم اللہ کو حی نہیں کہہ سکتے، اس کو قادر کہہ سکتے ہیں، اور انسان کو قادر نہیں کہہ سکتے، اس کو حی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا ایک فرقہ النجاریہ بھی ہے، نجاریہ کہلاتا ہے، جو حسین بن محمد النجار کا پیرو تھا۔ نجار یہ جو بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ افعال العباد کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اکتساب بجائے خود ایک فعل ہے۔ کائنات پہ وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، اور جو وہ چاہے وہی کرے۔ بس انسان اپنے اعمال نیک و بد میں خود ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو ان کا ذمہ دار ہے۔ کہتے ہیں انسان کسی بات میں مختار نہیں، خدا جس طرح چاہتا ہے اس سے کام کرواتا ہے۔ انسان کا اپنا نہ کوئی ارادہ ہے نہ اختیار، اللہ خالق کل شیء۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اشاعرہ اپنے نظریہ میں جبریہ سے مشابہ اور ماتریدیہ قدریہ کے قریب ہیں۔ یہ جو تین فرقے گزرے ہیں معتزلہ کے، ان میں سے ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ اشاعرہ اپنے نظریہ میں جبریہ سے مشابہ ہیں، یعنی وہ اس بات کے قریب تر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر، وہی ہر چیز کا خالق، اس لیے ہم سوال نہیں اٹھا سکتے کہ کیوں ایسا ہوا۔ جس کو چاہے گناہگار ارادتاً بنائے اور پھر جس کو چاہے عذاب دے دے، مالک ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ اشاعرہ کا جو اکثر شافعی ہے، اور اکثر عرب ممالک میں شافعی مذہب کا زور ہے، یہ لوگ اشاعرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ماتریدیہ وہ لوگ ہیں جن کا میں بعد میں ذکر کروں گا، جن کے متعلق میں نے شاید بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ ماتریدیہ کے قریب تر ہے اپنے نظریے میں۔ مرجیہ وہ فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اعمال انسانی ایمان کا جز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہیں، اور ایمان لازم ہے بخشش کے لیے، اور اعمال لازم نہیں ہے۔ اس لیے اعمال میں جھول آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایمان میں جھول آ گیا تو پھر تم بخشے نہیں جاؤ گے۔ آج کل کے مولوی یہی بہانہ رکھ کر پاکستان کی بدعمالیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے ایمان کو ناقص بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ اصل جہاد یہ ہے کہ ایمان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اسے اہمیت دو اور اس کے خلاف ہو جاؤ، کیونکہ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اور اپنی تقریروں میں یہاں تک کہتے ہیں ایک مسلمان شراب پیے، بدکاری کرے، کسی کا مال کھائے، جھوٹی قسمیں کھائے، ظلم و ستم کرے، یہ ساری چیزیں بخشی جائیں گی، مگر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں بخشا جا سکتا۔ کہتا ہے یہ تو ناممکن ہے نا، کیونکہ یہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ تو وہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مرجیہ تصور کو اپنے موقف سے ہٹا کر ایک غلط جگہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرجیہ کی صرف یہ مراد ہے کہ ہم مومنوں میں ایمان لانے والے ہیں، ان میں اگر کوئی کمزوریاں پیدا ہو جائے تو عملی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر فرما لیتا ہے، مگر ایمانی کمزوریوں سے صرف نظر کا کوئی مضمون نہیں ملتا۔ لیکن قرآن کریم سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ ایمان سے مراد صرف اسلام پر ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کا بنیادی تقاضا اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کی بحث ہو رہی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے متعلق کیا خیال ہوگا ان مرجیہ لوگوں کا؟ ان کے حساب سے تو وہ ایمان نصیب نہیں ہوا، اس لیے خواہ کیسے ہی نیک ہوں وہ لازماً جہنم میں جائیں گے۔ مگر قرآن کریم اس کی نفی فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان میں سچے ہوں، اللہ پر سچا ایمان لاتے ہوں، اس سچے ایمان کی دو علامتیں لازماً ظاہر ہوں گی، اور یہ مرجیہ کے عقیدے کی تصحیح کرنے والا مضمون ہے۔ اگر ایمان سچا ہو تو اعمال بد ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے ان دونوں کو کاٹ کر الگ الگ کرنا ایک زبردستی ہے جو فطرت کے خلاف ہے۔
قرآن کریم فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور جزا سزا کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جانتا ہو کہ میرا حساب لیا جائے گا، اور حساب کے پیش نظر ہمیشہ نگران رہ کر اپنی زندگی بسر کرے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا کا وعدہ دیتا ہے۔ بس یہ جو مرجئہ عقیدہ ہے اس کو قرآن کی دوسری آیات رد کر رہی ہیں، اور جن معنوں میں اس کو پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اس شکل میں تو مرجئہ نے بھی کبھی بات نہیں سوچی تھی۔ نظامیہ بھی فرقہ، اور بھی کئی فرقے میں چھوڑتا جا رہا ہوں، ان کو لمبی بات ہو جائے گی۔ نظامیہ ایک کہنے کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ نظامیہ فرقہ ہے ابو اسحاق بن سیار النظام، یہ معتزلہ خیال کے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ دراصل انسانی بہبود اور مصلحت سے تعلق رکھنے والی باتیں ایسی ہیں جن کے خلاف اللہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب کہنے کا انداز یہ ہے کہ کر ہی نہیں سکتا، اس پر لوگوں کو غصے آ گئے، انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا، جو مرضی کرے، انسانی بہبود کے خلاف بھی چاہے تو فیصلے کر لے۔ یہ ساری باتیں بے معنی اور جاہلانہ ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کر نہیں سکتا تو مراد ان کی یہ ہوگی، اور اگر نہیں تو غلط ہیں وہ۔ مراد صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اور جس ذات میں تضاد نہ ہو وہ خیر ہی خیر ہو، وہ بھلائی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی، ناممکن ہے۔ کر نہ سکنا اور بات ہے، مگر کر نہ سکنے کا مضمون بھی داخل ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ جس کی سرشت میں بدی ہے ہی نہیں، وہ بدی کیسے کرے گا۔ بس اتنی سی بات کو اٹھا کر بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی سخت آپس میں بحثیں چلی ہیں، اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی دیے گئے ہیں۔ بس انہوں نے آخری نتیجہ پھر ان بحثوں کے بعد یہ نکالا کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الظُّلْمِ وَالْكِذْبِ، یہ ٹھیک ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی صفت کے خلاف ہے، اور کذب نہیں کہہ سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان دعووں کو سن کر بڑی لمبی بحثیں ہیں مسلمانوں کے درمیان، اور ہندوستان میں بھی چلی ہیں، جن میں بریلوی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ وہابی باز کہتے تھے کہ نہیں بول سکتا، اور مل جل گئے ہیں۔ پھر ان بحثوں میں نے جو دیکھا ہے اس کے بعد معین فرقوں کی تفریق بھی نہیں رہتی۔ کئی علماء اس بات پر زور دیتے ہیں، اور بہت سے دیوبندی علماء اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ گند بھی کر سکتا ہے، وہ گند بھی کر سکتا ہے۔ نام لیتے ہیں ان گناہوں کے جو بڑے بھیانک ہیں اور صرف انسان پر اطلاق پانے والے ہیں۔ اللہ کے تصور پہ اطلاق ہی نہیں پاتے کہ نہیں اللہ وہ بھی کر سکتا ہے، قادر جو ہوا، اور مقابل پر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب لغو بحثیں ہیں جن کا حقیقی مومنوں اور متقیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فعال لما یرید کو اٹھا لیا گیا، اس پر بحثیں شروع ہو گئیں۔ اشاعرہ کا مسلک یہی ہے کہ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یفعل ما یشاء۔ اشاعرہ کہتے ہیں خدا کسی بات پر مجبور نہیں، چاہے تو نیک کو جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو بد کو جنت میں لے آئے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ فعال لما یرید میں لفظ یرید میں اس کلام کی چابی ہے۔ وہ غیر منصفانہ بات چاہ ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کی ایک فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ انسان کو اللہ نے اسی فطرت پر پیدا فرمایا ہے کہ اس کی فطرت میں جو باتیں داخل ہیں ان کے خلاف وہ نہیں کر سکتا، کہ اس میں تضاد نہیں۔ انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا، لیکن اختیار دے دیا کہ چاہے تو فطرت سے ہٹ جائے،
مگر اللہ فرماتا ہے کہ میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بس اس بیان کے بعد کہ خدا کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ بحث بیہودہ اور لغو اور گناہگار کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو باوجود اس کے کہ سمجھے کہ یہ جہنمی نہیں ہے پھر جہنم میں ڈال دے۔ ماتریدیہ، جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جماعت کے مسلک کے قریب تر ہے، یہ فرقہ امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی کے پیروان پر مشتمل تھا۔ ان کے نزدیک انسان چونکہ ہر فعل خدا کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس لیے وہ ثواب و عقاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور چونکہ یہ قدرت خدا کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا خالق افعال عباد ہے، اور اللہ نے انسان میں ایسی قدرت رکھی ہے کہ وہ مؤثر فی الاشیاء ہے، اور اس کی بنا پر اس سے افعال خیر و بد صادر ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عقل اچھے اور برے افعال کا ادراک تو کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ ادراک نہ شریعت کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ ثواب و عقاب کا مدار ہے۔ ثواب و عقاب کا مدار وحی الہی ہے اور شریعت کی بنیاد اسی پر ہے۔ یہ ہے بنیادی سب سے زیادہ معقول بات کہ عقل اچھے اور برے کی تمیز کر سکتی ہے، لیکن وہ تمیز قانون نہیں بن سکتی اور شریعت نہیں بنتی، کیونکہ اللہ جب فرماتا ہے کسی چیز کو نیک تو وہ نیک ہوتی ہے ان معنوں میں کہ وہ کرنے سے ثواب ملے گا، اور اللہ جب کسی چیز کو فرماتا ہے بد ہے تو بد ہو جاتی ہے ان معنوں میں کہ صلاحیت اور خاصیت کے لحاظ سے بد تو پہلے ہی تھی، مگر جب تک خدا نے بد قرار نہیں دیا اس پر گناہ مترتب نہیں ہوتا، اس کی سزا نہیں ملتی۔ تو کہتے ہیں عقل اور الہام میں یہ فرق پیش نظر رکھو کہ عقل سے بہت سی دنیا میں لوگ بعض نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، بعض بدیاں جان کر کرتے ہیں، مگر ان کو کسی شریعت کا علم نہیں اور کسی شریعت کے تابع نہیں ہیں، اس لیے وہ سزا اور جزا کے مکلف نہیں ہوں گے۔ مگر جب اللہ فرما دے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا اپنی ذات میں نیکی بن جاتا ہے، جب فرمایا نہیں کرنا اور پھر کوئی اسے کرے تو وہ بدی بن جاتا ہے۔ علامہ ماتریدی کہتے ہیں کہ نظر و فکر اور عقل و تدبر سے انکار کیسے ممکن ہے جبکہ خدا نظر و فکر اور عبرت اور معزت کی خود تلقین فرماتا ہے اور اس سے کام لینے والوں کو اولو الالباب قرار دیتا ہے۔ الغرض جن جوہری مسائل میں کوئی واضح نص نہیں ملتی ان میں ماتریدیہ کے ہاں عقل و نقل کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ماتریدی مانتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیونکہ وہ قادر مطلق بھی ہے۔ اب یہاں جا کر پھر وہی ایک نہ ایک بات انہوں نے کوئی ایسی کر دینی ہے جس سے پھر وہ اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہ جب کہتے ہیں قادر مطلق تو اس میں بدی کو بھی داخل کر لیتے ہیں، اور جب بدی کو داخل کر لیتے ہیں تو پھر اچھی بھلی عقل کی باتیں کرتے کرتے بہک جاتے ہیں، اور ان کی ایسی ہی باتوں سے خاص طور پر عیسائی مستشرقین کو اور آریوں کو اسلام پر حملے کرنے کے موقع ملے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو آریوں سے بحثیں چلی ہیں ان میں یہ بحث بھی ایک نمایاں اور مرکزی حیثیت کی بحث تھی، اور یہ پنڈت لیکھ رام وغیرہ نے جو بکواس کی ہے اسلام کے خلاف، اس میں وہ یہ مثالیں دے کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا خدا تو ہر بدی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً اسے عقل دینے کی کوشش کی ہے، سمجھایا ہے کہ قرآن سے یہ مراد نہیں، ما یشاء کا مطلب ہے جو وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور بدی چاہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں تضاد پیدا کرنے والی بات ہے، اور اپنی فطرت میں تضاد کا خدا انکار کر چکا ہے۔ بس خدا کے کلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اختیار اور عدم اختیار کی بحث کرنی ہوگی، اسے باہر نکل کے جب کریں گے تو پھر بہک جائیں گے۔ ایک بات انہوں نے عمدہ بیان کی ہے ماتریدیہ نے، وہ کہتے ہیں دیکھو ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے،
اور سزا کی خبر دی ہے، اس لیے وعدہ تو نہیں ٹل سکتا، جزا تو وہ ضرور دے گا، اور جہاں خبر ہے وہاں وہ نہ اس کو ٹال دے، اس کی مرضی ہے، اس کی طرف سے وہ وعدہ نہیں ہے، ایک انتباہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ممکن ہے، یہ ہو جائے۔ لیکن بعض جگہ وعید بھی تو ہے، اس بات کو یہ بھول گئے ہیں، اس لیے ساری بات درست نہیں ہے ان کی۔ تبھی میں نے کہا تھا احمدیت قریب تر ہے مگر بین وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ وعید فرماتا ہے۔ وعید وعدے کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں خوشخبری کی بجائے انذار ہو، خوف دلایا جائے کسی بات کا۔ تو جہاں خدا وعید کرتا ہے وہاں وہ ضرور اس کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی قوم کے صاحب فہم انسان کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ان قوم کے سرداروں کو نصیحت کی جو حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے، اور کہا ان یکو کاذباً فعلیہ کذبہ، اگر یہ جھوٹا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، تم پر تو نہیں پڑ جائے گا۔ پاکستان کے مولویوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے۔ کیسے عمدہ عقل کی بات ہے، کیسی دائمی رہنے والی عقل کی بات ہے کہ تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی، گالیاں دیتے، دن رات منہ سے جھاگے نکالتے، قتل کے منصوبے بناتے۔ ان یکو کاذباً فعلیہ کذبہ، اللہ نعوذ باللہ من ذالک سر پھرا تو نہیں ہے کہ جھوٹ کوئی اور بولے سزا کسی اور کو دے دے، تمہیں سزا ملنی ہی نہیں ہے اس کے جھوٹ کی، تو تمہیں تکلیف کیا ہو رہی ہے اتنی زیادہ؟ بچ کے ایک طرف بیٹھے رہو چپ کر کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا نکلا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تمہیں ضرور وہ بلا پہنچے گی جس کا یہ تمہیں وعید کر رہا ہے۔ بس ماتریدیہ کی نظر اس آیت کی طرف نہیں گئی، میں اس خبر نہیں دیتا، بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ وعید فرماتا ہے۔ وعید کا مطلب ہے جب اس کے بھیجے ہوں کے ساتھ ظلم اور سفاکی سے دنیا پیش آئے تو پھر ان کو وہ اس طرح بغیر سزا کے نہیں چھوڑا کرتا، اور وہ اپنے انکار سے نہیں، صرف انکار اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا انکار کا فیصلہ کرنے کے بعد ظالمانہ طریق پر ایک پیغامبر کی یا جو دعوے دار کی مخالفت شروع کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں خدا کی طرف سے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو، تمہیں کیا اس سے؟ نہیں دل مانتا تو ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر اس سے ظالمانہ سلوک کرنے کی تمہیں قرآن اجازت نہیں دیتا، اور اس امکان کو تمہارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ این یکو صادقاً، جھوٹا سمجھ رہے ہو ٹھیک ہو، لیکن اگر وہ سچا نکلا، یصبکم بعض الذی یعدکم، ضرور وہ وبال تمہارے پیچھے پڑ جائے گا جس کی یہ تمہیں خبر دے رہا ہے، جس سے تمہیں یہ ڈرا رہا ہے، تو اسے وعید کہتے ہیں۔ ابو المنصور ماتریدی امام ابو حنیفہ کے مرید تھے، اور ان کے نظریات کے شارح اور مفسر مانے جاتے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم بھی زیادہ تر اپنی فقہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ مسلک کے قائل ہیں، ان دونوں باتوں میں ہمارا یہاں اکٹھ ہو جاتا ہے۔ جی تدبیر والا تو اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے نا، تقریباً آدھا گھنٹے سے ہے وقت، انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ آل عمران آیت 156۔ یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کر الگ ہو گئے اس دن جس دن دو گروہوں کی مڈ بھیڑ ہوئی اور دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے۔ التقا
کا مطلب لغت میں جو آتا ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، اس وقت یہی مضمون کافی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، انما استزلہم الشیطان، وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے، یقیناً اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ شیطان نے ان کو کوشش کر کے پھسلا دیا، بے بعض ما کسبوا، اور یہ پھسلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نعوذ باللہ کلیتاً کافر یا بے ایمان لوگ تھے، بلکہ ان سے کچھ غلطیاں ایسی ضرور سرزد ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں شیطان کو موقع مل گیا کہ انہیں پھسلا دے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن تمہیں ان کے متعلق زبانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، خدا ان کو معاف فرما چکا ہے، اور جب خدا کسی کو معاف فرما دے تو بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہاں دخل دے اور ان پر پھر زبانیں کھولے اور خدا کی عدالت کے بعد اپنی عدالت قائم کر دے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ بعض فیصلوں میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ وہ معاملات ابھی آخری شکل کو نہیں پہنچے ہوتے، اور آخری صورت ان کی موجودہ صورت سے مختلف ہو سکتی۔ یہ حلم کا مضمون ہے جسے آپ کو ضرور پیش نظر رکھنا پڑے گا، اور اس آیت کی چابی اس لفظ حلیم میں ہے۔ ایک شخص جو غصے سے مغلوب ہو جاتا ہو، جو کوئی بری حرکت دیکھے تو فوراً طیش میں آ جائے اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا عادی ہو، ایسا شخص فساد کے سوا اور کچھ نہیں کرتا، اور کئی دفعہ جلد بازی میں ایک قدم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، وہ مجھ سے میرے ہاتھوں سے تو ایک معصوم قتل ہو گیا، ایک معصوم آدمی کے ساتھ میں نے ظلم کیا، زیادتی کی، یا کسی ایسے کو سزا دے دی جس نے بعد میں اصلاح پکڑ لینی تھی، یہ بھی مضمون داخل ہے۔ اور اسے پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میں واقعتاً اس کو ختم کر دیتا، سزا تو دی ہے مگر ختم نہیں کیا، تو اب جو یہ بزرگ بن کے ابھرا ہے تو میرے سر اس کا گناہ ہو جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں اگر گناہ کی حالت میں منقطع کر دی جائیں تو بعد میں ان کی پاک تبدیلیوں کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا پھر، اور ان کے مزاج میں وہ تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو حلیم سے مراد وہ ذات ہے جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتی، بلکہ کچھ چیزیں ایسی دیکھتی ہے جو ناپسندیدہ ہوں، مگر وہ ذات جانتی ہے کہ یہ دائمی چیزیں نہیں ہیں، ان کے بعد دوسری بھی ظاہر ہونے والی ہیں۔ بس ایسی ذات کو حلیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو باتیں ہیں، مغفرت تو ہم نے کر دی ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ بے وجہ مغفرت کی ہے، اس بے وقوفی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اللہ نے ناحق بخش دیا ہے۔ فرماتا ہے میں حلیم ہوں اور میری بخشش میں ایک حکمت ہے، اور وہ یہ کہ یہ لوگ محض عارضی گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ ان کی دائمی سرشت نہیں ہے۔ دائمی سرشت نیکی کی ہے، بس ایک ٹھوکر کھائی، اس موقع پر میں ان کو پکڑوں تو پھر تو دنیا میں کسی شخص کو بخشوں گا نہیں، اور کوئی یعنی جیسا کہ دوسری آیت میں بیان ہے تمام زندگی کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ بس میں حلیم ہوں، مان لو میری بات کہ بخشش بھی کی ہے، اس کے علاوہ کچھ خوبیاں ان میں دیکھی ہیں، اور وہ خوبیاں وقت پر ظاہر ہوں گی، اور پھر تاریخ یہ فیصلہ دے گی کہ یہ لوگ واقعتاً اس لائق تھے کہ ان کو بخش دیا جاتا، اور تاریخ نے بہت جلد وہ فیصلہ دے دیا۔ پہلے بھی دے چکی تھی ایک فیصلہ، میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن اس واقعہ احد کے بہت جلد بعد تاریخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہ روشن فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے حلم کا سلوک فرمایا وہ مستحق تھے اس بات کے کہ ان سے حلم کا سلوک کیا جاتا۔ التقاء لقیہ یلقى لقاء ولقیانا استقبلہ
سامنے سے کسی کو آ کر ملنا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے آ کر ملنے والے کو بھی لقا کہہ سکتے ہیں، لقیا کہہ سکتے ہیں۔ لقاہ تراہ الیہ، کسی چیز کو کسی کی طرف اچھال کر پھینک دینا، جس کو انگریزی میں ٹاسنگ کہتے ہیں، ٹاس کرنا کسی چیز کو۔ لاقاہ مقابلے پر آ کر ایک دوسرے سے ملنا۔ تلقى الشیء، لقیہ اس سے ملاقات کی، اور التقى الشیء، لقیہ اس سے ملا، استلقى علی قفاہ، یعنی سو گیا، استلقى علی قفاہ، وہ اپنے اس کے بعد کنپٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے سو گیا، یا پیچھے شاید قفا مراد ہے، اپنی گدی کے بل سو گیا۔ ذلہ کا لفظ یہاں استذلہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ذلہ کا مراد ہے کسی کو پھسلا دینا، کسی کو پاؤں اکھیڑ دینا، یا خود کسی کا پھسل جانا اور کسی کا پاؤں رپٹ جانا۔ یہ لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے، دونوں معنوں میں لفظ ذلہ استعمال ہوتا ہے۔ قولہ فإن ذللتم، اگر تم لغزش کھاؤ۔ حضرت امام راغب مثال دے رہے ہیں، دیکھو لازم کی مثال ہے، تم لغزش کھاؤ، اور دوسرا تمہیں پھسلا دے، اس کی مثال دیتے ہیں فأزلہم الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ لیکن یہاں باب مختلف ہے، ذلہم الشیطان نہیں ہے، ازلہم الشیطان ہے، اور اس باب میں جو لازم ہے وہ متعدی بن جایا کرتا ہے۔ استذلہ غلطی کروائی، یہاں استذلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ استذلہم الشیطان، شیطان نے ان کو گھسیٹا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے گھسیٹا، اس میں دراصل اس باب کی ایک صفت داخل ہوئی ہے۔ باب استفعال میں زور لگا کر، کوشش کر کے کسی سے کچھ کام کروانا یا خود کرنا، یہ داخل ہو جاتا ہے، یہ مضمون اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس استذلہم الشیطانوں کا مطلب یہ اس سے فرق ہے جو ازلہما میں فرق جو مضمون بیان ہوا تھا، یعنی یہ لوگ یوں ہی آسانی سے ٹھوکر کھانے والے نہیں تھے، شیطان کو بڑی چال بازیوں سے کام لینا پڑا ہے، کافی زور لگانا پڑا ہے، تب جا کر یہ پھسلے ہیں۔ بس لفظ استذلہ کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی عادی مجرم نہیں تھے جو از خود پھسلنے پر تیار بیٹھے تھے، بلکہ ان کو کوشش کر کے پھسلایا گیا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس کے متعلق قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے جنگ احد میں مشرکین کو پیٹھ دکھائی۔ انما استزلہم الشیطان، انہیں کسی خطا پر شیطان نے اکسایا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان سے وہ دوسری غلطی سرزد ہو گئی۔ بہرحال اس جنگ کے موقع پر، اس غزوے کے موقع پر شیعوں نے بڑی شدت کے ساتھ تمام صحابہ پر ایمان پر حملے کیے ہیں، اور اتنے خوفناک حملے ہیں کہ ان کو پڑھ کر طبیعت میں ایک قسم کا اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، مگر انسان کو لازماً حلیم بننا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ لیکن وہ حملے بڑے شدید اور خطرناک ہیں، اور اس میں ان حملوں میں حضرت عمر کو بھی داخل کیا گیا ہے، اور حضرت عمر دیکھیں کس اطمینان سے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ ہیں، اگر خود شامل ہوتے تو اس قسم کا تبصرہ نہ فرماتے۔ ایک موقع پر یہ حضرت عثمان کے متعلق یہ بہرحال جہاں تک
میں نے جائزہ لیا ہے مختلف تواریخ کا اور احادیث کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ثابت ہے کہ آپ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور وہ جن کے متعلق سب متفق ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس پر اس زمانے سے ہی خارجی اور شیعہ مسلک والوں کی طرف سے طعن و تشنیع سے کام لیا جاتا رہا ہے، اور وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو استزلہ، شیطان نے کوشش کر کے اور جد و جہد کر کے ان کو پھسلایا تھا، دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان سے عفو کا سلوک فرما چکا ہے۔ یہ روایت ہے ابن عثمان بن موہب سے روایت ہے کہ ایک شخص حج کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ قریش کی مجلس ہے اور حضرت ابن عمر اس میں تشریف فرما ہے۔ وہ مجلس میں چلا گیا اور حضرت ابن عمر سے کہا حرمت کعبہ کی قسم آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان جنگ احد کے دن فرار ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ دور دور سے فتنہ پرداز ایسے موقعوں پر اکٹھے کیا کرتے تھے، اور جماعت کو متنبہ رہنا چاہیے۔ بڑے اجتماعات کے وقت ہمیشہ بعض ایجنٹ ایسے بھیجے جاتے ہیں جو بعض وساوس دلوں میں پھونکتے ہیں تاکہ اس طرح وہ بات دلوں سے نکل کر دوسرے دلوں تک پہنچے اور اس اجتماع سے اپنے حق میں ایک فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ بھی کوئی شریر تھا جو خارجی مسلک سے، یا جیسا کہ شیعہ مسلک بھی یہی تھا، اس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور حج کا وقت ہے، بہت لوگ اکٹھے ہیں، تو کہا حرمت کعبہ کی قسم۔ اب دیکھیں قسم کتنی عظیم کھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان جنگ احد کے دن فرار ہو گئے تھے؟ آپ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، درست؟ انہوں نے کہا ہاں درست۔ اس نے کہا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے، اب بتاؤ کیسے بچاؤ گے ان کو؟ یعنی جنگ بدر کے متعلق رضوان کی بشارت ہے، بیعت رضوان نام ہے اس کا، جو درخت کے نیچے لی گئی صلح حدیبیہ کے وقت، اس میں رضوان کی بشارت ہے۔ تو اور جنگ احد سے بھاگنے کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ بھی شامل تھے، اب بتاؤ کیا مسلک ہے تمہارا؟ اس کے جواب میں یہ لازماً کوئی خارجی ہے جو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے متعلق بدی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ اس پر اس شخص نے کہا اللہ اکبر، میں جیت گیا، اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا آؤ میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کے احد کے دن فرار کے متعلق تم گواہ ہو کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب میری گواہی مانگتے ہو، اپنی گواہی دو، تم گواہ ہو کہ نہیں کہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ بدر میں ان کے حاضر نہ ہونے کی یہ وجہ تھی کہ ان کے عقد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں اور وہ بیمار تھیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عثمان تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس شخص کو ملے گا جو جنگ بدر میں شامل ہوا ہے۔ تم اس اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے اس تکلیف کے وقت میں اس کے ساتھ رہو اور قربانی کرو۔ یعنی ان کا جنگ میں نہ شامل ہونا کسی بزدلی یا نفس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، بلکہ نفس کی قربانی تھی۔ باقی رہا ان کا بیعت رضوان میں شامل نہ ہونا، تو جان لو کہ اگر مکے میں عثمان بن عفان سے بڑھ کر کوئی شخص معزز ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر اس کو بھیجتے، مگر مکے میں سب سے زیادہ معزز انسان عثمان بن عفان تھا، جس کی کفار ان کے ایمان لانے کے باوجود عزت کرتے تھے، اور بہت بڑے احسانات تھے ان کے ان پر۔ اس لیے آپ نے خود ان کو اپنا ایلچی بنا کر بھجوایا، اور بیعت رضوان میں ان کا نہ شامل ہونے کا قصہ سن لو
کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور وہ اس بیعت میں شامل ہے۔ یہ ہے جواب ان منافقوں اور شریروں کو کہ کس طرح یہ خدا کے پاک بندوں پر زبانیں کھولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بعض واقعات ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا واقعہ ہی صحیح، جنگ سے فرار ہونا، مگر اللہ کا معاف فرما دینا اس سے زیادہ بڑا واقعہ ہے۔ اور یہ سارے امور جو اس کے علاوہ ہیں ان سب کو بھلا کر صرف چسکے لیتے ہیں بکواس کرنے کے، اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ میں اب آپ کو وقت دیکھ رہا ہوں، یہ باقی ساری بحثیں تو بعد اب چھوٹی چھوٹی ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ یہ جو خیال ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ بالکل جھوٹ ہے اور تاریخ سے قطعاً اس کا غلط ہونا ثابت ہے۔ حضرت امام راضی بعض 14 آدمیوں کے متعلق قطعی شہادت پیش کرتے ہیں کہ نام بنام وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ ان کے ناموں میں جو نام درج ہیں ان میں مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت زبیر بن عوام تھے۔ انصار میں سے خباب بن منذر، حضرت ابو دجانہ، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت حرس بن سمہ ہے شاید، حضرت یہ کیا لفظ لکھا ہو گیا، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، اچھا حضرت سہل بن حنیف، اور اسی طرح اسید بن حزیر، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ تھے۔ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ 8 وہ تھے جنہوں نے موت پر قسم کھائی تھی، 3 مہاجرین میں سے تھے اور 5 انصار میں سے تھے۔ اور یہ عجیب ہے کہ اس وقت چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدام کی ضرورت تھی، اس لیے یہ 8 کے 8 جنہوں نے موت پر قسم کھائی تھی ان میں سے ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی طور پر حفاظت فرمائی ہے۔ من بعض ما کسبوا کے متعلق بہت سی خیال آرائیاں کی گئی ہیں کہ کون سے وہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ اس بات میں یہ نصیحت جماعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب بعض بزرگوں اور اہل اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ خود پردہ ڈال دے اور وضاحت نہ فرمائے کہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں، تو ایسے موقع پر ان کے متعلق خیالات سے اندازے لگا کر بعض باتیں کرنا انسان کو بہت بڑے گھاٹے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایسی بیہودہ بات بھی انسان کی سوچ میں داخل ہو سکتی ہے جس کا نہ حقیقت سے تعلق ہو، نہ ان لوگوں کے منصب کے شایان نشان ہو، اور اس کے نتیجے میں انسان ان خیال آرائیوں سے بہت بڑا گناہ کما سکتا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا وہاں معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلا قرآن کریم میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک فرمایا آتا ہے کہ ایک راز تھا جو آپ نے اپنی ایک بیگم کو بتایا اور اسے نصیحت فرمائی تھی کہ آگے نہیں بتانا۔ اس نے وہ راز آگے بتا دیا، یہ غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہاماً مطلع فرما دیا کہ اس نے راز نہیں رکھا۔ جب آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ کو کس طرح پتہ لگ گیا؟ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہہ دیتی ہیں وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ اس دوسری بیوی نے یا کسی اور جس کو بھی بتایا تو اس نے بتا دیا۔ تو
آپ نے فرمایا مجھے خبیر خدا نے بتایا ہے، کسی انسان کا قصور اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ راز تم نے کھول دی۔ اب وہ راز خدا نے راز ہی رکھا، اور مفسرین راز سے پردے اٹھانے کی کوشش کر، کہ وہ راز کیا تھا؟ وہ تو ایسا تھا کہ بیوی کو دوسری بیوی کو بتانے کی اجازت نہیں تھی، اور مفسرین آج کل چہمگوئیاں کرتے ہیں آج تک کہ وہ یہ راز ہوگا اور یہ راز ہوگا اور فلاں راز ہوگا۔ تو یہ ساری سادگی کی باتیں ہیں یا بے وقوفی کی ہیں، اس لیے ان باتوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علم میں ہے کیا بات ہے مگر میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ بس ما کسبو میں ہمیں کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسی کمزوریاں ان سے سرزد ہوئی ہیں کسی وقت، جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر ایک اور ٹھوکر کھا لی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے، وہ کمزوریاں بھی معاف فرما چکا ہے، اس کا بد نتیجہ بھی معاف فرما چکا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خیال آرائیاں کریں کہ وہ کیا ہوں گی۔ لیکن یہ جو مستشرقین ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے ان کمزوریوں کا۔ کہتے ہیں فار دیئر covetousness in quitting their post to seize the plunder، کہ جو انہوں نے یہ جو کی تھی نا، حد سے زیادہ حرص سے کام لیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ جو مستشرق ہیں اپنے ہر قسم کی زہر فشانیوں کے باوجود بعض جگہ صحابہ کو بخش دیتے ہیں، یعنی ان پہ ظالمانہ حملے کرنے سے باز رہتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ جو شیعہ مفسر صاحب میر صاحب جن کا تذکرہ چلتا رہا ہے وہ نہیں بخشنے کے قائل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مونٹگومری واٹ کہتا ہے کہ یہاں پیچھے پھرنے والوں سے مراد سارے صحابہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جن کو درے پر مقرر کیا گیا تھا، اور وہی ہیں جو پیٹھ دکھا کر بھاگے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بھگدڑ مچی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر اب ذرا میر صاحب کا بیان سننے کے لیے اپنی ہمتوں کو کس لیں، مضبوط کر لیں دلوں کو۔ فرماتے ہیں the delinquency on the part of the deserters at Uhud was due to the hearts having been conditioned for ages together in idolatry۔ کہتے ہیں یہ تمام صحابہ جن کے متعلق یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے معیار سے گری ہوئی بات کی ہے۔ ڈیلنکویسی سخت گناہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مگر عام طور پر معمولی کمزوریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو بچے عمر کو نہ پہنچے ہیں ان کے لیے ڈیلنکوینسی کا محاورہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو شروع تو اس سے کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو بات کیا تھی، کیوں یہ لوگ پیٹھ دکھا کر بھاگے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیو ٹو دا ہارٹس ہیونگ بین کنڈیشنڈ فار ایجز ٹوگیدر ان ایڈالٹری، زمانے گزر گئے تھے کہ ان کے دل مشرکانہ طریق پر، مشرکانہ رسم و رواج پر مضبوطی سے مستقلاً ڈھالے جا چکے تھے۔ یعنی شرک ان کے دلوں میں سرایت کر کے اس طرح ڈھل چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی صحبت نے اس کے بعد ان کو کوئی بھی فائدہ نہ دیا۔ اب دیکھیں ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے آغاز ہی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول فرمایا، اور وہ لوگ ہیں جن کا اس سے پہلے بھی شرک ثابت نہیں۔ بتوں کی عبادت کرنے والے سارے نہیں تھے، ان بزرگوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے اور بھی بہت سے تھے۔ اس وقت کی عمر تک کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں شرک ایسا گھر کر چکا تھا کہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے جا کے کہتے ہیں and Satan still having easy access to their hearts, which had still an opening in them for distress to enter into them and disturb their faith in God and the Holy Prophet۔ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ شیطان کے لیے انہوں نے مستقل کھڑکیاں کھول رکھی تھیں جو کبھی بھی بند نہیں ہوئیں۔
اور شیطان کا روزمرہ کا دستور تھا، ان کھڑکیوں سے آتا رہتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استزلہم الشیطان، شیطان کو بڑا زور لگانا پڑا ان لوگوں کو بہکانے میں، یہ آسانی سے بہکنے والے لوگ نہیں تھے، بہت اس کو کوشش کرنی پڑی ہے، مفسرین نے کہا کہ گھسیٹنا پڑا ہے ان کو، تب جا کے ان سے غلطی سرزد ہوئی، مگر میر صاحب کو اللہ سے زیادہ پتہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ تھی کہ شرک ان کے اندر رچ چکا تھا، ان کے دلوں میں مستقلاً شیطان کے لیے کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، وہ آتا جاتا تھا، ان سے گفتگو کرتا تھا، یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے، یہ ان کے ایمان کا حال ہے۔ پھر کہتا ہے opening in them for distress and enter into them and disturb their faith in God and the Holy Prophet, which they had not acquired by conviction, but under some unavoidable circumstances for convenience or for policy's sake. کہتا ہے اصل وجہ یہ تھی کہ شیطان جو آتا جاتا تھا اس لیے کہ ایمان تو یہ کبھی لائے ہی نہیں تھے سچے دل سے، کنوکشن کی وجہ سے تو یہ لوگ مومن نہیں بنے تھے کہ یقین کر لیا ہو، اس لیے تھے کہ مجبوری تھی حالات کی، سرکمسٹنسز کی، جس کی وجہ سے ان کو منافقانہ طور پر ایمان قبول کرنا پڑا۔ اس میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک حضرت عثمان بھی شامل ہیں اور عمر بھی شامل ہیں۔ کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی جس کا دل خبث سے نہ بھرا ہوا ہو ایسا الزام ان پر نہیں لگا سکتا۔ وہ کون سی مجبوری تھی جس سے حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں خود چل کر حاضر ہوئے ہیں؟ وہ کون سی مجبوری تھی جس نے ابو بکر کو مجبور کیا تھا کہ محمد رسول اللہ پر دیکھتے اور سنتے ہی ایمان لے آئے؟ اور حضرت عثمان کی کون سی مجبوری تھی کہ اپنی عزتوں کو خاک میں ملا کر وہ جو سب سے معزز انسان سب سے زیادہ ذلت کی زندگی کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ کیا فائدے وابستہ تھے، کیا بے اختیاریاں تھیں؟ کوئی شریف انسان جس میں حیا کا ایک ذرہ بھی ہو ایسی بکواس نہیں کر سکتا جیسی محمد رسول اللہ کے صحابہ پر ان خبیثوں نے کی ہے۔ لیکن ابھی بات نہیں ختم ہوئی، آگے چلیے دیکھیں کیا کہتا ہے۔ There is no doubt the mention of God's pardon for the deserters. کہتے مجھے پتہ ہے، شک ہی کوئی نہیں، اللہ معاف فرما چکا ہے، مگر ہم شیعہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی معاف فرماتا پھرے، مگر ہم اس سے زیادہ غیرت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہتا ہے there could not have been any justification or any room for reviling such persons if they had not repeated the same try over and over. کہتا ہے ہمارے لیے ان پر تبرہ کرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں تھی اگر یہ لوگ بعد آ جاتے اور بار بار یہ غلطیاں نہ کرتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، جن پر تبرہ فرض ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے if they had not set themselves up as the leaders of the faith, the title to which they do so miserably lacked. کہتا ہے ہم معاف کر دیتے اگر بعد میں خلیفہ نہ بن جاتے۔ اب یہ قصور تو نہیں ہم معاف کر سکتے، اللہ معاف کرتا ہے تو برتا پھرے، مگر وہ ٹائٹل لے لیا جس کے مستحق نہیں تھے، خلیفے بن بیٹھے، مسلمانوں کے لیڈر کہلانے لگ گئے۔ کہتا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، ہم ضرور ان پر تبرہ کریں گے، ضرور ان پر لعنتیں ڈالیں گے۔ یہ ہے اصل بدبختی اور دشمنی جو کھل کر باہر اچھل آئی ہے۔ محمد رسول اللہ کا کوئی غم نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کا محض بہانہ تھا، قصہ تھا، اور جنہوں نے چھوڑا تھا ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑے لٹ لے کر، ان پر کیوں نہیں لعنتیں ڈالیں؟ وہ جو محمد رسول اللہ کے دشمن تھے، جو آپ پر ظلم کر رہے تھے، ان پر کیوں نہیں تبرہ پھینکتے؟ کیوں ابو جہل کو مستثنا کر رکھا ہے تبرہ سے؟ کیوں عتبہ اور شیبہ پر تبرہ نہیں کرتے؟ وہ سارے کفار مکہ جنہوں نے ان پہلے ایمان لانے والے مخلصین پر ظلم کیے ہیں، جنہوں نے بلال کو گلیوں میں گھسیٹا ہے،
ان پر کوئی تبرہ نہیں. تبرہ ہے تو ان 3 پر ہے جو ابتدائے اسلام میں محمد رسول اللہ کے وفادار ٹھہرے اور بے انتہا قربانیاں اسلام کے لیے دی، جن کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی اسلام کو قبول کرنے کی، محض اپنے دل کے ایمان سے مجبور ہو کر جو ایمان لائے. ان پر کہتے ہیں کہ اب ہم پر فرض ہو چکا ہے. کیوں؟ وہ بعد میں خلیفہ بن بیٹھے. اتنا بڑا جرم. اور منافقین کے سردار بن گئے. کوئی سچا مومن ان کی اطاعت میں نہیں آیا. منافقین کے سردار بن کر اس منصب کو قبضے میں کر لیا جو علی کا حق تھا. اب سنیے، ان کی بیعت میں کون داخل ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تمام اہل بیت، جن کو یہ اہل بیت کہتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی بیعت میں داخل ہوئے، حضرت عمر کی بیعت میں داخل ہوئے، حضرت عثمان کی بیعت میں داخل ہوئے. اگر وہ سارے منافقین تھے جن کے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی طرف سے ٹھہرائے گئے تھے، تو پھر ان کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے حق کو غصب ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، علم کے ساتھ ان بیتوں کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. یہ اتنا بڑا بھیانک الزام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اہل بیت پر کہ حد سے زیادہ سفاکی ہے ان کے متعلق یہ بات کہنا. دیکھیں حضرت حسین کے متعلق یہ سب سے زیادہ شاندار بات جو کہتے ہیں، جو خراج تحسین آپ کی عظمت کو دیتے ہیں، وہ یہ ہے: سر داد دست نہ داد. کتنا عظیم انسان ہے. سر دے دیا، ہاتھ نہ بڑھایا بیعت کے لیے. اور حضرت علی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ دست داد سر نہ داد، کہ ہاتھ بڑھا دیا، سر نہیں دیا. اس نے سر نہیں دیا جو سب سے زیادہ بہادر تھا. اس سے بڑا شجاع محمد رسول اللہ کے غلاموں میں میدان جنگ میں اور دکھائی نہیں دیتا. اس میں کوئی شک نہیں. انتہائی خطرات کے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چھلانگیں لگا کر ان کے منہ موڑ دیے ہیں، اور کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جان کی پرواہ کب یاد آئی؟ جب سارے نیک اعمال گزر چکے تھے. آخری وقت میں ان کو نعوذ باللہ من ذالک خراب کرنے کے لیے سوچا کہ شاید میں غلطی کرتا رہا ہوں، سر نہیں دینا چاہیے، ہاتھ دے دینا چاہیے. ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے. پوچھا جائے کہ جناب یہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں تقیہ. تو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ بھی مسلک ہے. تقیہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض صورتوں میں بڑا ثواب مقرر ہے کہ تم وقتی مصلحت کی خاطر جھوٹ بول جاؤ. اس لیے تقیہ ہوا ہے. تم بیوقوفوں کو پتہ نہیں. دل میں مسلسل حضرت علی نعوذ باللہ یہی سمجھتے تھے کہ حقدار میں ہوں اور یہ غاصب ہے اور یہ سارے منافقین ہیں، لیکن تقیہ کی خاطر کر بیٹھے. تو تم تو منافقین کا الزام دوسروں پر دے رہے تھے. تقیہ اور کیا ہوتا ہے؟ صحرا کا نام چمن رکھنے سے وہ چمن تو نہیں بن جایا کرتا. تقیہ منافقت ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی منہ سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ اور رکھنا. منافقت سے بدتر ہے، کیونکہ سب کچھ جان لینے کے باوجود منافق تو شک میں بھی مبتلا رہتا ہے. لیکن یہاں سب کچھ جاننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہونے کا علم ہونے کے باوجود کہ میں حقدار ہوں اور کوئی حقدار نہیں ہے، یہ غاصب لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت شیعہ عقیدے کو مانا جائے تو تاریخ ایک دم پلٹا کھا جاتی ہے. وہ سارے جو پہلے منافق کہلا رہے تھے حضرت ابو بکر کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے، اس میں تو وہ منافق نہیں تھے نا، وہ تو سچے دل سے کی تھی. تو تاریخ نے کیسا پلٹا کھایا کہ وہ جن کو منافق کہتے تھے وہ اچانک مخلص ہو گئے. جس کے ہاتھ پر بیعت کی اس کو سچا سمجھا اور سچا سمجھ کر ہاتھ دیا، اور وہ جو اب تک مخلص تھے وہ اچانک منافق بن گئے. ایسی ظالمانہ جہالت کی ہم تمہیں اسلام کے متعلق نہیں اجازت دے سکتے. یعنی ہم اس کے خلاف ضرور احتجاج کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اس میں کیسا کھوکھلا خیال ہے اور کیسا بیہودہ خیال ہے
کیسا ظالمانہ حملہ ہے حضرت اقدس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر. جو پوتے کو عظمت نصیب ہوئی وہ باپ کو نہ ہوئی. اصل میں تم نے کربلا سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھایا. کربلا میں 2 ہی پیغام ہمیں ملے ہیں. اول یہ کہ سر داد دست نہ داد، یہ دست داد، ٹھیک ہے، سر داد دست نہ داد یا مداد، کہ سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، یہ کربلا کا مضمون ہے. اور تم نے اس مضمون کو بھلا کر حضرت علی کو اس کے بالکل برعکس صورت میں پیش کیا اور تمام اہل بیت کو اس کے برعکس صورت میں پیش کیا. دوسرا یہ پیغام تھا کہ خدا کے پاک بندوں پر برچھے نہ چلایا کرو، تیر نہ چلایا کرو. تم نے اپنی زبانوں کے تیر سے تمام مومنین کو مجروح کر دیا اور آج تک مجروح کرتے چلے جاتے ہو. تو کربلا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کربلا سے ان سینوں کا تعلق ہے جو تمہارے ظالمانہ کلام کو سن کر ہر روز چھیدے جاتے ہیں اور خدا کے پاک بندوں کے اوپر تمہاری الزام تلاشیوں کے نتیجے میں زخمی ہوتے ہیں. بس کاش تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ کل.